یہ جو باتیں کی جاتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ خان صاحب کا کروڑوں روپے کا خرچہ ہے، اس میں کتنی سچائی ہے؟ اس حکومت کی کوئی بات آج تک سچی ثابت ہوئی ہے؟ علیمہ خان صاحبہ، ان کی ایک ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کر لیں۔ دیکھیں، علیمہ بھی ہیں نان پولیٹیکل خاتون۔ سر، آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ نیئر فیوچر خان صاحب کی رہائی؟ انفارچونیٹلی نہیں۔ سر، ابھی جو لڑائی رسا کشی چل رہی ہے، مین آپ اس میں کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ پارٹی کوئی لا فرم کی طرح تھوڑی چلتی ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب وہ اپنا الگ پچ پہ کھیل رہے ہیں، جنید اکبر صاحب الگ پچ پہ کھیل رہے ہیں، تو ایک پچ پہ کس نے لانا ہے؟ لیکن ان کے بارے میں جو آپ کے پی ٹی آئی کے جو کارکن کہہ رہے ہیں، علی امین جو ہیں وہ 3 دفعہ آیا تو ہے نا۔ الیکشن ٹریبیونل آپ کے حق میں کب دے رہی تھی؟ کبھی بھی نہیں کیا۔ تو آپ کس حق میں؟ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرو، میں سیاست جب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو آپ نہ ہو۔ پی ٹی آئی کو سب کچھ کرنے کے باوجود ہم ختم کر سکیں؟ نہیں کر سکتے۔ اچھا، جب لڑائی کے بعد علیم خان اور جہانگیر ترین کو لے کے ایک پارٹی بنائے گی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو وہاں پہ لے جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریلیونٹ تھے؟ خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ ہم طاقت کے بلبوتے پہ سب کچھ کر لیں، ہوا نہیں۔ لوگ گئے ڈی چوک کے اوپر، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ تھی ان کا کام تھا کہ اتنا بڑا کراؤڈ آ رہا ہے اس کو کنٹرول کرے؟ لائک اس میں کوئی پلاننگ نہیں تھی کہ کہاں جانا ہے، کہاں بیٹھنا ہے؟ ایگزٹ پلان کوئی نہیں تھا۔ جتنا یہ ایپیسوڈ ہوا نا سر، آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی رسپانسبلٹی ڈالنی چاہیے تھی ان کے اوپر؟ گولیاں مارنے کی رسپانسبلٹی آپ سیٹل کر لیں، پھر ہم پولیٹیکلی بھی سیٹل کر لیں۔ ڈو یو تھنک مراد سعید وڈ بی دا نیکسٹ پرسن who will replace عمران خان؟ کیا اس کو سیاست کی اجازت ہوگی؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ جس کنٹری میں بھی ان کو آپ کمپلیٹلی ایک سسٹم سے تو نہیں نکال سکتے، بیکاز وہ ایک امپورٹنٹ پلر ہے؟ وہ سسٹم ہی وہ ہوتا ہے۔ جو خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں چور نہیں ہوں تو مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا۔ خان صاحب کے اندر تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہمارا پرائم منسٹر یہ کیوں نہیں کہتا کہ آرمی کا کوئی رول نہیں ہے پولیٹکس میں؟ تو 17 سیٹوں کے ساتھ جو وزیر اعظم بنایا ہو کسی نے، تو پھر وہ کیسے تھے؟ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعید عمر ثانی، اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ایک دبنگ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، معروف وکیل اور عمران خان صاحب کے لیگل ٹیم کے رکن جناب فیصل چودھری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ فرسٹ آف آل ویلکم ٹو دا شو سر۔ تھینک یو فار ہیونگ می۔ اچھا سر، یہ جو باتیں کی جاتی ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کہ خان صاحب کا کروڑوں روپے کا خرچہ ہے، اور یہ اس میں کتنی سچائی ہے؟ جیل میں لائک کس چیز کا خرچہ ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ اگر کوئی اسپیشل سیکیورٹی، کوئی اسپیشل کانا جو کہا جاتا ہے کہ دمبے اور یہ وہ سارا؟ اس حکومت کی کوئی بات آج تک سچی ثابت ہوئی ہے؟ تو بالکل یہ لغو باتیں ہیں نا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جیل مینول کے مطابق جی، پیسے دیتی ہے، فیملی دیتی ہے، اور جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اب خان صاحب سے زیادہ عام آدمی پی ٹی آئی کے لیے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ تو چھوٹی باتیں ہیں، فلاں کیا، فلاں یہ کہتا تھا، فلاں وہ کہتا ہے۔ یہ اپنی کارکردگی نہ ہو تو پھر ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ خان صاحب کا کروڑوں روپے کا کیا خرچہ ہونا وہاں پہ؟ یہ ایک پروپیگیشن کا ایک حصہ ہے کہ جی وہ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ اور ان کی جو ایک سیل کی ایک پکچر آئی تھی جو آپ، وہ تو حکومت نے ریلیز کی تھی۔ اچھا، تو وہ وہی سیل ہے ان کا؟ یہ ریئل تھی؟ ہاں، پوچھا تھا میں نے خان صاحب سے۔ اچھا کیونکہ ظاہر میں نے تو سیل نہیں دیکھا ہوا، اچھا، لیکن وہ مجھے ڈسکرپشن کا پتہ ہے کہ خان صاحب نے بڑی دفعہ بتایا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے ان سے شیئر ہوتی رہتی ہیں باتیں جی، کہ کس حالات میں کیا سلسلہ ہے، اچھا۔ وہ سارا انہوں نے کیا ہوا۔ تو زیادہ خان صاحب آج کل کیا کر رہے ہیں؟ مطلب جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، اچھا، اخباریں 2 اخباریں انگریزی کی آتی ہیں، اگر وہ چلی جائیں تو وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اچھا، تو زیادہ تو جب ٹرائل نہ ہو تو بیسکلی 24 گھنٹے ہیں نا، جی، تو اگر ٹرائل ہو تو پھر تو ٹائم مینجمنٹ ہو جاتی ہے۔ 8 گھنٹے ان کی اپنی پرائیویٹ ایکٹیویٹیز، ایکسرسائز، پڑھنا، 8 3 4 5 گھنٹے جو ہیں وہ اس پہ چلے جاتے ہیں، 6 گھنٹے آپ کے ٹرائل کے اوپر، باقی
تو اس طرح سے وہ ٹائم مینجمنٹ ان کو آتی ہے, وہ ایتھلیٹ رہے ہیں سارے. اور یہ جو ٹرائل ہوتا ہے تو یہ ان کے لائک سیل کے کہیں آس پاس ہوتا ہے یا کیا؟ ہاں سیل ان کا جب بلاتے ہیں ان کے کوئی زیادہ دور نہیں ہے, وہ بیچ میں سے ایک راستہ بنایا ہوا, وہیں سے لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اندازے ہی لگا سکتا ہوں, واک کر کے جاتے ہیں. اور خاص سب تو واک کے شوقین ہیں نا, وہ تو ہر وقت واک کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ تو ادھر جب تھے تو وہ اینکل ویٹ ہوتا ہے 14 کلو کے, وہ پہن کے واک کرتے رہتے تھے. اچھا. ہاں خان صاحب تو آپ نوجوانوں سے بھی 5 گنا زیادہ فٹ ہے. اس میں آپ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے. وہ شیرو کو مس کرتے ہیں؟ پتہ نہیں, اب وہ اس ٹاپک پہ بات نہیں ہوئی ایسے کہ شیرو والے پہ. پتہ نہیں اب شیرو ہے بھی کہ نہیں, مجھے بنی گلا بھی گئے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا. اچھا. ظاہر ہے خان صاحب نہیں ہے تو وہاں پہ اب ہوپ کہ اس کی ٹیک کیئر کرتے ہوں. اچھا سر, جب آپ لیگل ٹیم میں تھے خان صاحب کے, تو ان کے یہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کتنے لوگ الاؤڈ ہوتے ہیں, اور یہ خان صاحب خود طے کرتے ہیں یا آپ؟ یہ جب میں تھا تو نومبر سے آنورڈس میں نے ایک جوڈیشل آرڈر لے لیا تھا, کیونکہ مجھے پتہ ہے وہاں پہ جو ملاقاتیں کروانے کی ذمہ داری ہے نا, جی, وہ تنقید کا نشانہ بنتا ہے. ظاہر آپ وہ ملنے دیں یا نہ دیں وہ ہمارے ہاتھ میں تو ہوتا نہیں ہے. پھر میں نے وہ جوڈیشل آرڈر لیا تھا, وہ خان صاحب سائن سے پوچھ کے سائن کرا کے دیتے تھے. ظاہر ہم وہاں پہ تھے تو یہ جب جیل کی ذمہ داری ہے, لیگل ٹیم میں تو اب بھی ہوں, لیکن وہ ذمہ داریاں جیل والی وہ جو ہے وہ دوسرے ہمارے بڑے اچھے وکیل ہیں 2-3 ان کو دی ہوئی ہیں, تو وہ میں تو ان سے سائن کرواتا تھا. اس لیے یہ پھر پھڈا نہیں پڑتا تھا, کیونکہ خان صاحب کو خود سائن ہو کے جیل ٹرائل کے دوران دے دی اتھارٹیز کو, یا ان سے بعد میں فالو اپ دینا پڑتا نا. یہ بڑا ذمہ داری کا کام ہے. یہ ایسا کام ہے جس پہ 24/7 آپ کو انگیج رہنا. یہ ویکلی ہوتا ہے سر؟ یہ منگل اور جمعرات کی تھی. جمعرات کی تو انہوں نے کبھی ملاقاتیں ہونے نہیں دیں, وہ ایک ہی دفعہ میں نے کرائی تھی. وہ 6-7 بندے تھے, عالیہ حمزہ تھیں, جنید اکبر تھے, عاطف اور فرد تھا, حافظ فرد ہمارا ایم پی ہے, اور بچر صاحب اور شاہ فرمان. ان کو میں لے گیا تھا اس میں GHQ کیس میں نا شامل کرا کے. وہ پر وہ ایک آدھی دفعہ ہی ایسا تھی چل تو کا لگتا نا, اس کے بعد نہیں ہونے دیتے. جو فیملی اور لائرس کی میٹنگ منگل کو ہوتی تھی, اس میں جب تک میں تھا کوئی پرابلم نہیں ہوا. جب میں نہیں رہا تو تب, حالانکہ میں نے ان کی وہ میں نے کہا تھا کہ یہ آپ نے جو انڈرٹیکنگ دی ہے یہ غلط دی ہے. یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ عمران خان صاحب سے بات کریں گے تو ہم باہر آ کے بات نہیں کریں گے. اگر عمران خان صاحب کا جو ہے ان کا اندر ویژن ہے یا جو گفتگو ہے, جو خیالات اگر باہر نہیں آنے, تو اس پہ کسی قسم کی قانونی قدغن بھی نہیں ہے. جی, تو وہ میرے خیال میں غلط ہوا, اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, جس کے بعد پھر پرابلم ہوا بہت زیادہ. ٹھیک ہے. تو یہ علیمہ خان صاحبہ ابھی ان کی ایک ملاقات ہوئی, پھر وہ باہر آئیں اور انہوں نے کہا کہ جی وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کر لیں یا آپ آئیں ہم سے بات کریں. پھر اس کے بعد اس کی PTI کی طرف سے اس بات کی تردید بھی کی گئی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہماری سائڈ سے. تو یہ جو باہر آ کے میسج دینا اور میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنا, یہ آپ کے ٹائم پہ کون کرتا تھا, اور ابھی لائرز نہیں کرتے جو ابھی کرنٹ جو لیگل ٹیم ہے وہ کیوں نہیں کرتی ابھی؟ دیکھیں علیمہ بھی ہیں نان پولیٹیکل خاتون جی, اور یہ جو کچھ لوگ اس دو والا بیان جو ہے وہ اس تناظر میں نہیں تھا, لیکن وہ لفاظی کی ان سے وہ غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ ہی نا بولی. بیسکلی وہ تو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اب کتنی سزا اور دینی ہے, کیا چاہیے. اب جو بہن ایک بولتی ہے نا بھائی کے لیے کنسرن تو رہتی ہے. آپ دیکھیں نا کہ وہ ظاہر ہے اتنا عرصہ ہو گیا ہے, نروس بندہ لوز کر جاتا ہے, جذباتی ہو جاتا ہے نا بندہ, بہن ہوتی ہے, رشتے ایسے احساس ہوتے ہیں, تو ان کو تو یہ الاؤنس آپ کو دینا پڑے گا. باقی لائرس کیوں نہیں کرتے؟ ڈرتے اسی لیے نہیں نا کرتے, ورنہ 12 کے بات کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرتے تھے؟ آپ تو کرتے تھے. میں تو جب بھی جاتا ہوں میں کرتا ہوں, میں تو ٹویٹ بھی کرتا ہوں, میں تو سب کچھ کرتا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ قانونی اور آئینی طور پہ یہ میرا حق ہے. جب لائرز ڈریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو نہیں ڈرنا چاہیے. جب آپ کو جاب لیتے ہیں نا تو پھر آپ کو اس کے پروز اینڈ کونز آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اس کے کانسیکوینس کیا ہونے ہیں, اس کے مطابق آپ لیتے ہیں. یہ ڈیلیبریٹ کوئی آپ کے اوپر کوئی بندوق تھوڑی رکھی ہوئی ہے.
مجھے تو عمران خان صاحب نے خود یہ میں فیملی یا لائرز اس لیے میں آپ دیکھیں نا میں کبھی کوئی اتنا زیادہ بادر نہیں ہوتا جی مجھے خان صاحب نے جو کہنا میں نے وہی کرنا ہوتا. وہ مجھے کہتے کہیں گھر بیٹھ جاؤ تو میں گھر بیٹھ جاؤں گا. میں تو گھر بیٹھے بھی ان کا دعا گوں. ابھی آپ کا خان صاحب سے رابطہ ہے؟ ہاں میرے ملاقات ہوئی ہے پچھلی جمعرات کو ہوئی تھی. اچھا. وہ GH کے حملہ کیس میں. اچھا. اس کے بعد مجھے انہوں نے کہا تھا توشہ خانہ میں, پھر توشہ میں آ جانا. توشہ خانہ کی پھر انہوں نے ڈیٹ ڈال دی, وہ پروسیڈ نہیں کیا انہوں نے. ابھی تو میرے خیال میں کوئی وہ چھٹی بھی ہوگی. اب 21 کو ہے, 21 کو میرا نہیں خیال. اب وہ جو تحریک کا ایک ہوا ہے نا معاملہ, جی, اس سے پھر یہ پابندی لگا دی انہوں نے. تو سر آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ نیئر فیوچر خان صاحب کی رہائی یا بنی گالہ شفٹ ہو؟ نہیں, آپ کو نہیں لگتا؟ دیکھیں اس کی وجہ ہے, جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باتیں بلیو کر رہی ہیں نا بہنیں علیمہ بی بی جو بات کرتی ہیں, جی, احتجاج سے خان صاحب نے باہر نہیں آنا. یہ میں آپ کو بالکل کلیئرٹی ایک پولیٹیکل بات آپ کو بتا رہا ہوں. خان صاحب کا جو احتجاج ہے وہ ہم نے 26 نومبر کو 12 شہادتیں ہوئی دی ہیں. اس سے زیادہ قربانی پاکستان میں آج تک نہیں ہوئی. اب لوگ اس لیڈرشپ کے پیچھے نہیں نکلیں گے. ایک تو یہ بات ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت زمینی حقائق مختلف ہیں. PTI جیسی تاریخی پارٹی کوئی نہیں ہے. آپ نے الیکشن سیمپل چھینا, آپ نے بندوں کو کوٹا, آپ نے بندوں کو مارا, کارکن گرفتار کیے, لیڈر گرفتار کیے, ان کی فیملیز, ان کے پارلیمنٹیرینز. مطلب کون سا ظلم ہے جو نہیں ہو سکا. پھر بھی پارٹی نے 8 فروری کو 2024 کو وہ کیا. دنیا میں آج تک کوئی پارٹی نہیں کر سکی. 2/3 سے بھی زیادہ ووٹ دیا. اور جو پھر پارٹی کے ساتھ وہ بھی دنیا میں کسی نے وہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ یا تو پھر جتنے ہمیں ووٹ ملے اتنے بندے باہر نکلیں, وہ پاسبل نہیں لگتا. معجزہ تو رات کو بھی ہو سکتا ہے نا جی. تو اس میں تو عمران خان صاحب کی ذات ابھی بڑی ریلیونٹ ہے, لیکن پارٹی میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ان کا وزن اٹھا سکے. سر ابھی یہ جو لڑائی رسا کشی چل رہی ہے آپس میں, یہ مین آپ اس میں کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں جو پارٹی کے اندر, جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ لوگ جو ہیں یہ زیادہ؟ وہ تو اس کی وجہ بڑی سمپل ہے نا. اس کی وجہ یہ جو نئے لوگ آئے ہیں جس میں زیادہ تر وکلا ہیں, ان کو کیونکہ سیاست کی سمجھ نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں پارٹی ایک فرم ہوتی ہے. پارٹی کوئی لا فرم کی طرح تھوڑی چلتی ہے, بلکہ آفس بھی ایسے نہیں چلتا. اب آپ کی ٹیم ہے نا, یہ ٹیکنیکل ٹیم پیچھے بیٹھی ہوئی ہے, ہم دونوں بات کر رہے ہیں, تو یہ ایک پورا پوڈ کاسٹ کا ایک پورا سسٹم ہے. اس میں ایک بھی بندہ لائٹ والا رہ جائے, ساؤنڈ والا رہ جائے, چائے دینے والا رہ جائے, ٹھیک ہے, یا اس سسٹم میں سے ایک مائک نکل جائے, تو پوڈ کاسٹ مکمل نہیں ہوگا. بالکل. اسی طرح سیاست میں انکلوژن ہوتی ہے, لوگ ہوتے ہیں. جی سر. وکلا کا کام عدالت کے اندر ہے, عدالت کے باہر کا کام سیاستدانوں کا ہے, اور یہ سیاسی حکمت عملی ہی اپنانی پڑے گی. خان صاحب کنونس نہیں ہوئے, 2-3 دفعہ کوشش کی بھی, فواد صاحب نے بھی بات کی تھی, میں نے بھی بات کی. اچھا. لیکن کیونکہ حتمی فیصلہ خان صاحب کا ہے, اب وہ جو کہتے ہیں ہوگا تو وہی. خان صاحب کو کوئی رزلٹ ملا ہے اس پورے پروسیس سے کہ یہ لوگ آئے, شیر افضل مروت, بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ ایون, پھر وہ تھوڑی سی ان کی کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی ہے, جو ایک اجلاس ہوا ہے پارٹی کا اس کے اندر, تو وہ بھی باتیں پھر باہر نکلی ہیں. بشرا بی بی کا بھی اپنا ایک سٹانس ہے پارٹی کے اندر, ٹھیک ہے, تو وہ بھی گروپ ہے. پھر علی امین گنڈا پور صاحب وہ اپنا الگ پچ پہ کھیل رہے ہیں, جنید اکبر صاحب الگ پچ پہ کھیل رہے ہیں. تو یہ سارا لائک کیوں خان صاحب پہ کس نے لانا ہے؟ تو خان صاحب نے کیا دیکھا ہے؟ علی امین جو ہیں وہی ہے نا نمبر 2 لیڈر, CM تو وہی ہیں, CM وہی ہیں, اور یا چننے سکتی ہیں چیئرمین ہیں. لیکن ان کے بارے میں جو آپ کے PTI کے جو کارکن کہہ رہے ہیں علی امین صاحب کے بارے میں, اب علی امین کا دیکھیں کی بات, اب دیکھیں علی امین کو اس بات پہ تو میں ایڈوکیٹ کرتا ہوں ہمیشہ اس کو جی, وہ 3 دفعہ آیا تو ہے نا, آیا ہے نا, جو نہیں آئے وہ کیسے تنقید کر سکتے ہیں اس کے اوپر.
عالیہ حمزہ کرے بات سمجھ میں آتی ہے, عامر مغل کرے سمجھ میں آتی ہے, باقی جو وہاں پہ موجود تھے وہ کرے سمجھ میں آتی ہے. جو آئے نہیں وہ کس منہ سے تنقید کرتے ہیں علی کے اوپر؟ علی آئے تو ہیں نا وہاں پہ, سی ایم چلا رہا ہے, جیسے بھی ہے لگا تو ہوا نا. لوگوں کو جذباتیت جو ہے نا یہ ہمیں لے دے کے بیٹھ. آپ کو لگتا ہے کہ جو کے پی کے سی ایم کے پی کے کوئی اور بندہ ان کی جگہ ہوتا, ان کو ریپلیس کرتا یا ان کی جگہ اپوائنٹ ہوتا تو وہ بہتر طریقے سے ایک پریشر ڈال سکتا تھا خان صاحب کو ریلیز کرنے کے لیے اور یہ حالات نارمل کرنے کے لیے؟ سیاسی طور پہ جے یو آئی کے ساتھ اتحاد آسان ہو سکتا تھا, ٹھیک ہے, لیکن علیم ان کی بہت خوبیاں ہیں, بہت کم خامیاں ہوں گی. خامیوں کے بغیر تو بندہ مکمل نہیں ہوتا, خامیاں دونوں ہوتی ہیں. تو علی امین کو اگر کوئی یہ کہے کہ وہ جادو کا چراغ ہے اس کے اوپر کوئی چڑھی ہے تو وہ تو ذاتی کی بات ہے نا اس کے ساتھ. جس حالات ماحول میں آپ پی ٹی آئی پالیٹکس کر رہی ہے, ابھی تک ہمیں پارٹی کا اسٹیٹس نہیں ملا. آگے آنے والے جو عدالت کے معاملات ہیں اسپیشل سیٹیں بھی ہمیں نہیں ملنی, ٹھیک ہے. اور بھی بہت ابھی ٹریبیونلز ہمارے خلاف فیصلے دینے شروع کر دیے نا, الیکشن ٹریبیونلز نے. تو آپ کو پالیٹکس جو ہوتی ہے نا وہ خواہشات پہ نہیں ہوتی, حقائق پہ ہوتی ہے. الیکشن ٹریبیونل آپ کے حق میں کب دے رہی تھی؟ ہمارے, میں نے کہا ہماری جو کیسز ہیں ہمارے خلاف کرنے شروع کر دیے, ہمارے حق میں بات نہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ کے حق میں کب کیے؟ کبھی بھی نہیں کیے, نہ انہوں نے کرنے ہیں. تو عدالت سے 26ویں ترمیم سے پہلے کوئی امید نہیں تھی, تو 26ویں ترمیم کے بعد کیا امید ہے آپ کو؟ دیکھیں نا سر, ڈو یو تھنک اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق, جی سر, جب دو اسمبلیاں توڑی گئی تھیں, لوگ بڑی تنقید بناتے ہیں بھائی, اس وقت آئین کے مطابق 90 دنوں کے اندر ان کا الیکشن ہونا تھا. یعنی وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک صحیح ڈیسیجن تھا خان صاحب کا؟ 100% صحیح تھا. اگر 2 صوبوں میں کے پی اے میں اور پنجاب میں الیکشن ہوتے اور پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تو ایم این اے بھی نہیں ملنا تھا لوگوں کو. لیکن نہیں ہوئی نا, نہیں ہوئی. پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے پاکستان میں آئین نہیں, کوئی اور قوت ہے. تو آئیڈیا نہیں تھا اس ٹائم پہ کہ اس کا ریئیکشن اس طرح آئے گا؟ یہ تو تھوڑی پتہ تھا کہ آئین وائلیٹ کر دیں گے. ماشاء اللہ تو نہیں تھا نا, جی ماشاء اللہ میں تو کو رکھی جاتی ہے. وہاں پہ مس کیلکولیشن ہو گئی شاید کہ انہوں نے سوچا کہ اس حد تک نہیں جائیں گے, لیکن اگلے ہر حد تک گئے. 26 نومبر کو انہوں نے گولیاں بھی ماری ہیں حکومت نے. تو پھر آپ یہ بتائیں نا, تو پھر آپ کو سمجھ آنا چاہیے نا کہ جب تک آپ سیاسی حکمت عملی نہیں بنائیں گے, اور بات سیاسی گفتوں سے ہی کرنی پڑے گی, آج نہیں تو کل, 6 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, سال بعد کریں. سر آپ کو کیا سلوشن نظر آتا ہے سیاسی؟ اور سیاسی سلوشن کب ہوگا جب, کیونکہ جتنا سیاسی سلوشن تب ہوگا جب آپ ٹیم اور اسٹریٹجی دونوں بدلیں گے. ابھی بلاول صاحب نے پھر میرے خیال میں ایک انویٹیشن دیا ہے کہ آپ آئیں, بات کریں, بیٹھیں. بلاول صاحب انویٹیشن دیا ہے, ہونی چاہیے بات. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم سیاسی جماعتوں سے بات کیوں نہیں کرتے. خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ, خان صاحب یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار انہوں نے, ان کے پاس پاور تو ہے نہیں, پوچھنا تو انہیں سے ہے. تو آپ کس حق میں ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے بات کرو یا میں سیاستدانوں سے؟ جب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو آپ نہ ہو فائدہ. ایسا نہیں ہوتا, سیاستدانوں کے ہاتھ میں بڑا کچھ ہوتا ہے. لیکن کنونس بھائی ان کی لمٹس ہوتی ہیں نا, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس پیج پہ کب کیا نہیں, ان کی ایج ہوتی ہے اور انہیں رہنا ہوتا ہے, وہ نوکری پیشہ نہیں نہ ہوتے. جو زرداری صاحب نے کہا تھا, زرداری صاحب نے بالکل کہا تھا, افتخار چودھری جب تھا نا, جی جب انہوں نے کہا تھا, اور جب کیا نہیں تھا, اے پی کیا نہیں تھا نا, اشفاق پرویز کیا نہیں, تب انہوں نے کہا تھا. اس کے بعد وہ باہر چلے گئے. بڑی ڈیپتھ والی بات تھی جی کہ آپ 3 سال کے لیے آتے ہیں یا 6 سال کے لیے آتے ہیں, ہم ادھر ہی ہیں, یہ ادھر ہی. ابھی دیکھیں نا, ہی از دا پریزیڈنٹ. نہیں, پیپلز پارٹی کتنے عرصے سے ہے, نون لیگ کتنے عرصے سے ہے, پی ٹی آئی کو سب کچھ کرنے کے باوجود آپ ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو یہ سسٹم آگے اس کا فیوچر کیا ہے جو ابھی دیکھیں, جو اس وقت موجود ہے نا پاورفل لڑکے, وہ سوچتے ہیں طاقت کی ذہنیت سے.
وہ سیاسی لوگ نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ سیاسی لوگ سیاسی باتیں سمجھتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کل یہ جو آج رگڑا ہمارے تھرو لگ رہا ہے کل ان کے تھرو ہمیں بھی لگ سکتا ہے. جنید اکبر صاحب جو ایک ان کے ایک سٹانس ہے پارٹی کے اندر کہ وہ خان صاحب سے بھی اکثر کسی بات پہ بحث وغیرہ کر لیتے تھے کہ جو مجھے نہیں پسند, وہ جیسے فواد چودھری صاحب کے ایک اچھا یہ ہماری پارٹی میں ہمیشہ ہوتا تھا. اچھا ہماری پارٹی میں کوئی ماشاء اللہ تھوڑی ہے, ہم بھی بات کر لیتے تھے اور خان صاحب سنتے ہیں. تو آج بھی اگر کوئی ورکر بات کرے تو پورے دھیان سے بات سنتے ہیں. اچھا ویسے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کی سنتے نہیں, ایسی بات نہیں ہے. بالکل فضول بات ہے. خان صاحب سے آرام سے پرسویڈ آپ ان کو منطقی بات بتائیں بالکل ہو جاتے ہیں. اچھا جو جنید اکبر صاحب ہیں ان کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنید اکبر صاحب کو کیوں لایا گیا جیسے ایز اے صوبائی صدر کے پی کے, اور سی ایم کے پاس ٹائم نہیں تھا اور وہ نہیں ٹائم دے سک رہے تھے پارٹی کو. تو یہ بات غلط ہے کہ جنید اکبر اور سی ایم کے پی کے جو ہے ان کے آپس میں اختلافات ہیں؟ نہیں میری بات سنیں, پولیٹیکل لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے خلاف چلتے بھی رہتے ہیں پھر بھی وہ ساتھ چلا لیتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ چل پڑتے ہیں. ان کی دشمنی نہیں ہوتی, دونوں ساتھ میں. کیا ہے مسئلہ, سی ایم کے بغیر جنید کیسے چل سکتا ہے, جنید کے بغیر سی ایم کیسے چل سکتا ہے؟ پارٹی ہے نا, پارٹی کے بغیر سی ایم کیسے چلے گا, اور پارٹی سی ایم کے بغیر کیسے چلے گی؟ سر جتنے ٹائم سے آپ خان صاحب کے ساتھ ہیں اوبیسلی آپ لوئر از آلویز اے کلوز پرسن, ڈاکٹر اور لوئر سے تو آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. تو جہانگیر ترین صاحب کا اور علیم خان صاحب کا جو خان صاحب کے ساتھ ایک تعلق تھا, دے ور ویری کلوز, اور جیسے پنجاب گورنمنٹ بن رہی تھی اور ان کا پلان اور یہ ساری چیزیں میڈیا میں تھی, آپ کو کیا لگتا ہے کلیش کیوں ہوا ان کے بیچ میں, یہ معاملات خراب کیسے ہو گئے؟ آئی تھنک علیم خان تو بڑے ایمبیشیس تھے, وہ بہت ان کی دوسری جگہوں پہ بھی تعلقات تھے. جہانگیر خان صاحب کا فرینکلی اسپیکنگ میں ان کو ایڈمائر بھی کرتا ہوں, وہ بہت سمجھدار آدمی تھے. لیکن اب اس پہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ ایک ایسا ٹاپک جو کہ لائیو بھی نہیں ہے اس پہ بات کریں. جہانگیر صاحب کے بارے میں سر خان صاحب کا جو ڈاؤن فال ہے نا اس میں بہت ساری چیزیں کہی جاتی ہیں, ٹھیک ہے سر, ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں خان صاحب کے ڈاؤن فال سے. دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو نو. نہیں, خان کا ڈاؤن فال تب ہوا جب لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے ہو گئی, بٹ اور باجوہ صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اگلی ایکسٹینشن نون لیگ سے لینی ہے, اور انہوں نے 2019 میں نون لیگ سے پنجیں بنانا شروع کر دی. سر جب لڑائی کے بعد علیم خان اور جہانگیر ترین کو لے کے ایک پارٹی بنائی گئی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو وہاں پہ لے جایا گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریلیونٹ تھے. اگر وہ پارٹی میں ہوتے تو شاید کچھ چیزیں نہیں ریلیونٹ تھے نہیں. خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ ہم طاقت کے بلبوتے پہ سب کچھ کر لیں گے, ہوا نہیں. سمجھایا تھا تب بھی جب یہ لوگ کوششیں کر رہے تھے نا تو کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا. جہانگیر ترین کو فواد صاحب اس وقت زیادہ سیاست میں تھے, میں تو بعد میں ہی آیا ہوں جی, تو انہوں نے آن ریکارڈ پہ تھے کہ میرے ڈرائیور کو خان نے ٹکٹ دینا ہے تو وہ ہو جائے گا, وہی ہوا. اور خان صاحب نے بھی 90% ڈرائیور ہی بھرتی کر لینا بعد میں. تو ایشو یہ ہے کہ علیم اور جہانگیر خان نہ کبھی پولیٹیکل اتنا ریلیونٹ تھے, نہ ان کا ڈاؤن فال میں کوئی کردار ہے, نہ یہ کر سکتے ہیں. تو اپنے حلقے, اپنا علیم خان تو اپنا حلقہ جو ہے وہ فارم 47 پہ جیتے ہیں, بری طرح آ رہے ہیں. وہ ایک لڑکا ہے, وہ ایک وکیل ہے لاہور کا, جی ہم سب وکیل ہیں. تعلقات تو ہیں نا ان کے؟ نہیں تعلقات تو پھر آج سے تھوڑی ہیں, پرانا آدمی ہے نا, پھر شوگر کے ساتھ وہ شوگر بیرن ہے, وہ آج کے نہیں ہے. جہانگیر خان بھی سمجھدار آدمی ہے ویسے اور ذمہ دار ہے. آپ کو لگتا ہے خان صاحب کے ساتھ جب تھے تو ایک اچھے ساتھی تھے؟ بڑی اچھی چلی تھی پارٹی, بہت بڑا ٹائم دیا تھا بڑا, وہ اس میں تو کوئی شک کی بات. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو لوگ چلے جائیں تو کسی کو خوش کرنے کے لیے بات کریں. جہانگیر خان نے بہت کنٹریبیوشن تھا, بٹ ان کا ایک بڑا پازیٹیو امیج تھا نا, ان کا ہمیشہ بڑا پازیٹیو امیج تھا. اور ان کو جو چیز اس وقت بتائی جاتی تھی تو وہ ہمیشہ اس کو پازیٹیو لیتے تھے, اور بڑا وہ
ہر جیسے خان صاحب جو ہے نا وہ خان صاحب وہ اور طرح کے آدمی ہیں. وہ سے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں یا سیاست میں نہیں پڑھتے وہ. اچھا. خان صاحب بڑے آدمی ہیں, بڑا سوچ رکھتے ہیں. تو جہانگیر خان نے کافی کیا تھا اینی ویز. اب اس کے علاوہ پھر بہت سارے شاہ محمود قریشی صاحب دیکھے نا, انہوں نے بہت اچھا چلایا. بہت سمجھدار آدمی ہیں, اتنی تکلیف ہی صحیح ہے انہوں نے تو واقعی ٹھیک ہے. اور جس گھرانے سے ہیں بڑی زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب یہ وہ زین ہے یا مہربانوں ہیں, یہ سارے ہیں, تو ان کے والد کی وجہ سے بہت احترام ہے ان کا. میرے لیے تو بالکل. پرویز الہی صاحب سے ویسے آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ اتنا کر پائیں گے؟ نہیں, چوہدری صاحب تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی تھے, انہوں نے کمال ہی کر دیا. انہوں نے خان صاحب ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان سے؟ نہیں, خان صاحب ہمیشہ ان کی بہت تعریف کرتے ہیں, دونوں کی, شاہ صاحب کی بھی اور چوہدری صاحب کی. وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو جو انہوں نے کردار جو کریکٹر شو کیا, تو سب کی عمر دیکھیں نا, پھر بیماری بھی ہے اور ساری بھی. شاہ صاحب کی کتنی عمر ہے, اور ٹوٹل جھوٹے کیسز میں ہمیں ان کو, وہ ہمارا بھائی بھی ہے چوہدری صاحب کا بڑا قریب ہے, احمد اپنا محمد خان بٹی, جی جی, اس کا کریکٹر آپ دیکھ لیں. لوگوں نے بڑی بڑی ماریں کبھی کھائی ہیں یار لوگوں کے. یہ تو ہمارے سوشل میڈیا پر جذباتی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, پھر وہاں پہ میرا خیال ایک ایک بندے کے دو سے اکاؤنٹ ہیں, وہ خود ہی ایک ٹویٹ کرتا ہے, پھر سارے ری ٹویٹ بھی کرتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں. ایک ہی اکاؤنٹ سے کیا وہ عجیب و غریب کرتے رہتے ہیں. اینی ویز چوہدری صاحب کا, شاہ محمود قریشی صاحب کا, یاسمین راشد کا, محمود رشید, چوہدری جہاز صاحب کا اس اوپر میں دیکھیں, عمر چیمہ صاحب کا دیکھیں, وہ جو لڑکیاں صنم جاوید, عالیہ, مطلب انہوں نے ان کا آپ دیکھیں نا. یہ ہماری جو خواتین ہیں جو جیل میں رہ کے آئی ہیں, بڑے بڑے, یہ ختیجہ شاہ جو ہے, بڑی ذاتی ہوگی اگر آپ اس کا نام نہ لیں. اس نے بڑی اپنی کمیٹڈ خاتون تھی, بڑے بڑے گھر کی. اور ہمارے تو وہ کیوں اس لیے کہ جنرل حسن نواز جنجوا مرحوم جو ہیں وہ ہمارے علاقے چکری کے ہیں. جی جی, تو وہ ان کی وہ پوتری ہیں, نواسی ہیں. تو وہ بڑے گھر سے, مطلب فارمر آرمی چیف کی وہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے اتنا کیا. انہوں نے اور پھر اب باہر آئی ہیں تو کس طرح سے ہر کسی کی امداد کر رہی ہے وہ. تو ایسی جو لڑکیاں ہیں, میری تو خیر بہن ہے, اس پہ بڑا بندہ فخر کرتا ہے. عالیہ حمزہ کو دیکھے کس طرح اس نے تحریک چلائی ہے, پورے پنجاب کو, پی ٹی آئی کو زندہ کیا ہے اکیلی عورت نے. خان صاحب ان سے خوش ہوں گے بہت زیادہ. نہیں, خان صاحب تو ان کو بڑا, اور لگایا بھی خان صاحب نے اپنا تھا. خان صاحب تو اس کو پنجاب بہت بڑا ہے. خان صاحب نے ابھی بھی از ویری سیٹسفائڈ ود ہر. اچھا سر, پنجاب کی جو 26 نومبر کو جس طرح یہ ساری سچویشن ہوئی, اس کے بعد جب آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی, ان کا کیا ری ایکشن تھا اس کے اوپر پنجاب کے حوالے سے؟ جی سر. دیکھیے, وہ سمجھتے ہیں پنجاب میں, ان کو پتہ ہے کہ کیا کیا ظلم ہوا ہے, اور پنجاب سے لوگوں کو نکلنے نہیں دیا گیا. پھر بھی لوگ تو پہنچے جنہوں نے پہنچنا تھا, مطلب بہت سارے لوگ پنجاب سے انفرادی طور پہ بھی پہنچ گئے تھے. بٹ سر آپ کوئی ایم پی اے وہاں سے نہیں پہنچ سکا, کوئی ایم این اے نہیں. یہ تو دیکھیں نا, ایشو یہ ہے کہ ایم این اے ایم پی ایس کو تو ٹارگٹ بھی کیا ہوتا نا. یا تو آپ کہنا کہ سڑکیں کھلی تھیں اور وہ اس طرح سے, لیکن آنا چاہیے تھا. پھر بھی رائٹ لیفٹ کوئی انتظام تو کرنا چاہیے تھا. بالکل کرنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. کارکنان پہنچ گئے تھے تو آپ نہیں کر سکے, کیوں نہیں آئے؟ یہ تو جائز سوال ہے. اور میں نے خان صاحب سے کہا تھا کہ یہ جو 26 نومبر کا ڈبیکل ہوا ہے, اس سے پہلے 4 اکتوبر کو بھی نہیں آئے. جی جی, ٹھیک ہے نا جی, جو پنڈی میں ہوا تھا. ہاں, تب بھی کوئی نہیں. تو اس میں عالیہ حمزہ آئی تھیں, ایک وہ لڑکی طیبہ راجہ وہ تھی. اب جیسے 26 نومبر کو غلطی کیا ہوئی, ویسے تو بہت ساری, میرا خیال میں 26 نومبر کو ڈی چوک میں آنے سے غلطی ہوئی. آنے سے غلطی؟ ہاں, وہاں پہ نہیں آنا چاہیے تھا. آپ پیچھے کہیں بیٹھتے 4-5 دن پریشر بناتے, اس وقت ایک ماحول. سر یہ جو لوگ گئے ڈی چوک کے اوپر, ٹھیک ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ تھی ان کا کام تھا کہ آپ جب کراؤڈ اتنا, آپ کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا کراؤڈ آ رہا ہے, اس کو کنٹرول کریں جب کوئی وہاں پہ ہوگا نہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ میں خود وہاں پہ تھا تو میں آپ کو وہ چیز نہیں بتا رہا کہ میں نے نیوز پیپر میں پڑھی, ٹی وی میں دیکھی, میں خود وہاں پہ. ہاں نہیں, ہم نے تو سنی, ہم تو وہاں پہ موجود تھے جب یہ فائرنگ ہوئی ہے. میں بھی وہاں پہ جی رائٹ لیفٹ تھا. میں خان صاحب کو ایک میسج دینے جانا تھا میں نے, جی, لیکن وہ جب پہنچے وہاں پہ اس وقت وہ پھر فائرنگ شروع ہو گئی. پھر
فائرنگ شروع ہو گئی. تو سر یہ جو پورا سین اس سے پہلے بھی فائرنگ ہو رہی تھی سنائپر کی. کوئی لائک اس میں کوئی پلاننگ نہیں تھی کہ کہاں جانا ہے, کہاں بیٹھنا ہے؟ ایگزٹ پلان کوئی نہیں تھا. جب آپ کو کام کرتے ہیں نا اس قسم کا تو پھر ایگزٹ پلان ہوتا ہے. خان صاحب نے نہیں, خان صاحب تو جیل میں تھے نا, ان کو تو ہینڈی کیپ تھا. سیف اور کال تو خان صاحب نے دی تھی نا. دی تھی, بالکل درست ہے, لیکن موقع پہ موجود ہے کہ نا یہ تو پھر موب ہے نا, 60-70 ہزار بندہ آ رہا ہے, موب کیا شکل اختیار کر لیتا ہے. تو یہ بڑا ذمہ داری, بڑا ایکچوئل انسٹرکشن کیا تھی خان صاحب کی طرف سے؟ دیکھ خان صاحب کی انسٹرکشنز جو وہاں پہ ظاہر ڈی چوک پہ پہنچنے کی ہوں گی, اس سے تو بی بی نہیں رکی نا, اور بی بی سے ملاقات کروا دیتے ہیں, لے جاتے ہیں نا. بشرا بی بی کی ملاقات کروانے میں کیا ہے اس میں تھا, اس میں کون سا آنا کا جھگڑا تھا؟ کیوں نہیں کروا رہے تھے بھائی؟ اس لیے کہ وہاں پہ بھی کچھ ایلیمنٹس ہیں نا جو نہیں چاہتے کہ معاملہ صلح کی طرف جائے. ان کی بھی تو دکان چلی ہوئی ہے نا اس مسئلے پہ. یہ پی ٹی آئی کے اندر ہے؟ نہیں, کیا پی ٹی آئی کے اندر نہیں ہے, دوسری سائڈ پہ ہے. دوسری سائڈ اس وقت نون لیگ جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں لوگ تھے, کچھ طاقتور حلقوں میں ہی لوگ بیٹھے ہوتے. دیکھیں نا, ہر کسی کی ایک فیلڈنگ لگائی ہوتی ہے نا, ہر کسی نے اپنی گیم لگائی ہوتی ہے. obviously it's a power game, تو وہ تو چلنا ہے. پتے ہر کسی نے اپنے لگائے ہوتے ہیں, تو ہر کسی کا کوشش تو یہ ہوتا ہے نا کہ یکا اسی کا بار آئے. تو وہ پھر وہ چانس تھا نا, لیکن اس میں چانس پولیٹیکلی روز روز ملتے نہیں. اس کا نقصان ہوا ہے نا خان صاحب کے ساتھ, کو ہو بھی رہا ہے, آگے بھی ہوگا, پیچھے بھی ہوا ہے. ہمارے کارکنان کی شہادت ہو گئی ہے. تو خان صاحب کا علی امین صاحب کے اوپر کیا ریئیکشن تھا ان کے, جس طرح ایگزیکٹ کے اوپر, مطلب یہ جتنا یہ ایپیسوڈ ہوا نا سر, آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی رسپانسبلٹی ڈالنی چاہیے تھی ان کے اوپر؟ اگر کوئی گیا وہاں سے نکلا تب بھی, اگر کوئی نہیں گیا تو تب بھی. گولیاں مارنے کی رسپانسبلٹی آپ سیٹل کر لیں, پھر ہم پولیٹیکلی بھی سیٹل کر لیں گے. جو بندے ہمارے شہید ہوئے ہیں جی, ان کے خلاف پرچہ بھی نہیں ہو رہا, ڈائریکٹ گولیاں ماری گئی ہیں نہتے لوگوں کے اوپر. سر یہاں پہ یہ ایک پوائنٹ یہاں پہ یہ بھی ہے نا کہ آپ جب 26 نمبر کے اوپر آپ لوگ آئے تھے, وہاں پہ کہا جانے لگا کہ خان صاحب سے بات ہو رہی ہے اور شاید ان کی رہائی کی کوئی بات ہو رہی تھی. از اٹ ٹرو؟ ہاں, یہ درست بات ہے. تو وہ پھر کیوں نہیں ہوا اور یہ لوگ آگے؟ وہ لیک آف کمیونیکیشن تھا, کیونکہ بشرا بی بی وہاں پہ تھیں بٹوین دا پارٹی, اور یا ڈیفینیٹلی خان صاحب کو تو دیکھیں نا, وہ بشرا بی بی خان صاحب کی بات سنتی ہیں صرف. تو بشرا بی بی اور خان صاحب کی کمیونیکیشن کیسے ہو رہی تھی؟ کمیونیکیشن گیپ کو کون کریٹ کرتا ہے؟ جو آ جا رہا ہو, نہیں, جس کے کنٹرول میں جیل ہے, جس کے کنٹرول میں راستے کھلوانے تھے. ٹھیک ہے, انتظامیہ ہی تھی نا. تو جب 26 نمبر پہ انہوں نے کہہ دیا, اوبیسلی جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم مان جاتے ہیں خان صاحب کی رہائی یا یہ جو بھی سین ہے, تو جیل ان کے کنٹرول میں نہیں تھا, یا وہ کوئی اور طاقت تھی, یہ کوئی اور طاقت؟ یہ تو تھی. ایسا ہی نا, مجھے کوئی لے کے چلا جائے, جی سر, طاقتور ہلکے لے جائے, خان صاحب سے ملاقات ہو, جی, تو خان صاحب کی جو بیگم بشرا بی بی تھیں ان کو بھی لے جاتے, ساتھ ہی تھیں نا, ان کو بھی گاڑی میں بٹھا کے لے جاتے. کون سی قیامت تھی؟ آخر اوائڈ کرنا تھا نا آپ نے ٹینشن. ٹھیک ہے, تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے نا, پھر بندے بھی آپ نے ہمارے شہید کر دیے. سو دا مین پرابلم واز کہ بشرا بی بی کمیونیکیشن گیپ کریٹ بنایا گیا وہاں پہ. بشرا بی بی کو اور سگنل دیے گئے, ادھر سے اور سگنل دیے گئے, ان کو بھی کوئی میسیجنگ ہوئی ہوگی نا. اس کو جو اگر کنکلوڈ کرانا تھا, بہتر طریقے سے کرانا تھا, جی, تو وہاں پہ کرتے. آپ پہلے اگست والے جب سواتی صاحب کو اور گوھر کو صبح بھیجا تھا 7 بجے, جی, خان صاحب کو اٹھا کے جب ملاقات کرائی تھی, جب ہاں صبح جو کروائی تھی نا, جی, جی, اس طرح سے یہ بھی کروا دیتے. تو یہ جو جتنی مس کمیونیکیشن ہے, اس میں آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کی بھی کچھ لوگ ملوث ہے, کوئی طاقت کوئی نہیں, پی ٹی آئی کے لوگ کیا ملوث اس میں؟ پی ٹی آئی کے لوگ تو ظاہر کسی کی پہ ڈپینڈنٹ ہے نا. صرف پاور گیم تو آپ کی پارٹی کے اندر بھی چل, پاور گیم, پاور ہے ہی نہیں پارٹی میں. پاور کیا پارٹی آپ کو ابھی عمران خان کے بغیر پارٹی کہاں پہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. بٹ ود ان دا پارٹی تو لوگ آپس میں ابھی وہ پارٹی, وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی عمران خان کے بغیر کسی کی کیا سیاست ہے. ڈاؤن دا روڈ آپ دیکھیں نا, جب سے تحریک کا اعلان ہوا کدھر گئے لوگ؟ پہلے میڈیا پہ بات ہوتی تھی, ریلیونٹ کیا ہوتی ہے, پولیٹیکل ریلیونسی ہوتی ہے, اب ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ نے مین اسٹریم میڈیا پہ کتنے لوگ گئے ہیں, کتنے اپنا جا کے بات کرتے ہیں, یا مین اب جذباتی بیانات سے تو نہیں کون آئے گا نا باہر. ڈو یو تھنک مراد سعید وڈ بی
the next person who will replace Imran Khan? مراد سعید بہت رسپیکٹ ہے پارٹی میں, وہ لوگ بہت فالو کرتے ہیں مراد کو, جی ایک فیکٹ ہے. مراد کے ساتھ پرابلم یہ ہوگا کہ کیا اس کو سیاست کی اجازت ہوگی. اب تو اور اتنی سختی ان کے اوپر کیوں ہے؟ میری تو کافی عرصے سے ان سے کیونکہ وہ بات ایسے ایک فیل آتی ہے کہ جیسے خان صاحب ہیں تو خان صاحب کے ایکولی ہی از دا نیکسٹ پرسن جس کے اوپر بہت زیادہ سختی ہے. حالانکہ وہ اتنا کوئی میرے خیال میں زیادہ انہوں نے اپنے اس پہ وزارت پہ ارشد فوکس شریف کیا. والا معاملہ تھا نا, وہ کہتے ہیں کہ ان کو انہوں نے باہر کیا تھا. اوکے صحیح. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریزن ہے, باقی کوئی سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں, سیاست کا تو پھر بن جاتا نا, یہ بہت بڑی ریزن ہے نا. ارشد شریف کے جس دن جنازہ ہوا تھا, ہم لوگ فیصل باشد میں تھے, وہاں پہ جو نعرے لگے تھے, میڈیا پہ تو رپورٹ نہیں نا ہوئے, ساری دنیا نے دیکھا وہاں پہ کیا نعرے لگے تھے. پنجاب کے اندر لگے تھے, اسلام آباد کے اندر لگے تھے, ٹھیک ہے نا. اب تو جنگ کے بعد حالات اور اب پولرائزیشن بہت کم ہو گئی ہے فوج کے خلاف. فوج کے خلاف ایک دفعہ پولرائزیشن تو بہت بڑھ گئی تھی نا, جی ٹھیک ہے نا جی. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہمیشہ کام کرتے تھے, ٹھیک ہے. اس بار نہیں کیا. وجہ تو ظاہر ہے ان کو طاقتور لوگ ہیں, وہی ملک چلاتے ہیں, وہی سب کچھ کرتے ہیں. دنیا کی اسٹیبلشمنٹس ایسی ہوتی ہیں, اور دنیا میں سب کی ایسے شروع میں ایسے ہی لڑائی ہوئی ہیں. پھر سب کو یہ پتہ چلا کہ ان کے دائرے میں رہیں گے تو کامیاب رہیں گے. سر آپ کو نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ جس کنٹری میں بھی ہو, ایون آپ یو ایس اے میں بھی دیکھ لیں, وہاں بھی ایک رول ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, ٹھیک ہے. ان کو آپ کمپلیٹلی ایک سسٹم سے تو نہیں نکال سکتے بیکاز وہ ایک امپورٹنٹ پلر ہے. وہ سسٹم ہی وہ ہوتا ہے, بٹ دنیا میں سسٹم وہ نہیں ہوتا. دنیا میں ایک پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک آپ کے ادارے ہوتے ہیں جو اس کے انڈر آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ, جیسے ہم یہ نیوز میں دیکھتے ہیں. تو پاکستان کے اندر آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں وہ بھی ایکولی رسپانسبل ہیں اس چیز کے کہ یہ خود ہی جب آپ کسی کو موقع دو گے, آپ بکو گے تو کوئی آپ کو خریدے گا. آپ خود جاؤ گے گیٹ کے اوپر کھڑے ہوتے ہو تو لوگ لیتے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جس طرح کی چیزیں ہم نے ماضی میں دیکھی ہیں. اس طرح کا ہے نا کہ اپوزیشن جو ہے وہ فوج کے ساتھ مل کے حکومت کے خلاف واردات ڈالتی ہے, پھر وہ جو دوسری اپوزیشن ہے پھر وہ آ کے وہ کرتے ہیں. اسرائیل نے کیونکہ خان صاحب سر یہاں پہ ایک بات ایڈ کروں گا, جو خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں چور نہیں ہوں تو مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. یہ ان کا ایک آپ کو پتہ ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے چوری نہیں کی, مجھے آگے کیوں کوئی بلیک میل نہیں کرتا. اب جتنے ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کو آپ اٹھا لیں, ٹھیک ہے, سب کے اوپر کیسز ہوتے ہیں, کرپشن کے چارجز ہیں, آپ کی باہر پراپرٹیز ہیں, یہ وہ سارا جو بھی ہے جس نے جو بھی کیا. بٹ دا تھنگ از کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ جو خان صاحب کی بات لے لیتے ہیں کہ ان کے اندر غلطیاں ہیں تب یہ بلیک میل ہوتے ہیں, یا یہ خود بھی تو جاتے ہیں؟ خان صاحب کے اندر تو کوئی غلطی نہیں ہے, 2 سال سے اندر ہے نا جی. تو پھر باجوہ صاحب کو وہ جب کہتے تھے کہ یہ باجوہ صاحب ڈیموکریسی چاہتے ہیں, جمہوریت پسند ہر آدمی وزیر اعظم کا دیکھو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے نا, اپنے آرمی چیف کو تو نہیں نا کوئی بدنام کرتا. بیکاز خان صاحب وہ دا پرسن کہ وہ ڈیفینڈ بھی تو کر رہے تھے نا اس چیز کو. ہر بندہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آرمی کا رول, آرمی چیف ہے جس کے اوپر وزیر اعظم ڈیپینڈ نہیں کرتا. آرمی کے اوپر تھرو آرمی چیف ڈیپینڈ کرنا ہوتا ہے نا آپ نے. بیسکلی تو ادارے کے اوپر آپ نے ڈیپینڈ کرنا ہے. تو آرمی چیف ان کا فیس ہوتا ہے, ادارے کا ہیڈ ہوتے ہیں نا وہ. آرمی چیف کے پاکستان کی آرمی اگر اسٹرانگ نہ ہوتی تو آج کا ہمارا غزہ والا اور ایران والا حال نہ ہوتا. بٹ ہمارا پرائم منسٹر یہ کیوں نہیں کہتا کہ آرمی کا کوئی رول نہیں ہے پولیٹکس میں, ٹھیک ہے, آئی ایم دا پرسن, میں بیٹھا ہوں, میں پرائم منسٹر. تو 17 سیٹوں کے ساتھ جو وزیر اعظم بنایا ہو کسی نے, تو پھر وہ کیسے تھے؟ جو کہتا ہے وہ جیل میں. خان صاحب بھی نہیں کہتے تھے. بھائی خان صاحب نے جب کہا تو پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ آئی نا عدم اعتماد رات کو سپریم کورٹ بھی کھل گئی تھی, ہم تو اندر بیٹھے تھے. اٹ واز اباؤٹ ایکسٹینشن, کہ وہ ایکسٹینشن باجوہ صاحب استعمال ہوئے اپنی دوسری ایکسٹینشن کے لیے, تیسری کہہ لیں اپوائنٹمنٹ ایکسٹینشن دین ایکسٹینشن. نہیں, وہ جب دوسری دفعہ دیا تھا تب بھی غلطی تھی. خان صاحب نے تو بڑا اکنالج کیا ہمیشہ اپنی, انہوں نے کہا کہ اور یہ بات صحیح تھی کہ وہ فیض حمید کو لانا چاہتے تھے.
اس کا ویسے انہوں نے ہمیشہ انکار کیا ہے، اور میں تو خیر ان کو جانتا نہیں ہوں فیض حمید صاحب کو، جی جی، لیکن وہ نقصان انہوں نے پی ٹی آئی کو بہت دیا، فیض حمید نے. ان کی وجہ سے بہت سفر ہوا. اچھا، جو پی ٹی آئی کے جو ورکرز تھے ان کا یہ خیال تھا کہ ہی از دا پرسن جو خان صاحب کے موسٹ فیوریٹ ہیں، اور اس وجہ سے وہ لوگوں میں بھی کافی مقبول تھے. دیکھیے آرمی میں نا کراؤن پرنس نہیں ہوتا، ولی عہد نہیں ہوتے، اس ادارے میں صرف بادشاہ ہوتا ہے اور وہ آرمی چیف ہوتا ہے بس، اور اس سے زیادہ چھیڑ چھاڑ بھی نہیں ہونی چاہیے. اور ہر وزیر اعظم کامیاب وہی ہوگا جو آرمی کو ساتھ لے کے چلے گا. یہ ہر بادشاہ، مجھے آپ کو اسٹوری سناتے ہیں جس میں بادشاہ کے پاس فوج نہیں تھی اور اس نے حکمرانی کر لی، ایسا نہیں ہوتا. نہیں ایسے تو نہیں ہوتا آبویسلی، بٹ میں ایک پولیٹیکل رول کی بات کر رہا ہوں. یہ پولیٹیکل سائنس کے فیکٹ ہیں، اچھا لگے برا لگے کسی کو. جذباتیت سے میں نے آپ کو کہا کہ سیاست کا جذبات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جی، حقائق پہ مبنی بات ہوتی ہے. جو ہاں اپنا فوج کو ساتھ نہیں لے کے چلے، چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے وہ بے نظیر ہو. بٹ پیپلز پارٹی، بے نظیر، نواز شریف، لڑائیاں ہوئی نا وہاں سے، مطلب وہ تو چل رہا تھا ان کا، شروع سے چل رہا تھا. نہیں آپ 80s سے دیکھ لیں، 90s میں دیکھیں، ٹھیک ہے، وہ ایک سسٹم چل رہا تھا. کبھی بے نظیر آ گئی، نواز شریف چلا گیا. بے نظیر کے والد کو پھانسی فوج نے چڑھایا تھا، کہا جاتا ہے نا، بھٹو صاحب کے ساتھ، بھٹو صاحب کے ساتھ، پھر انہی کے ساتھ بیٹھ کے پھر اقتدار میں آئی، جو کہ ان کی بہت بڑی پولیٹیکل غلطی تھی. ٹھیک ہے، اب اس پہ آپ کا یہ سوال بنتا ہے نا کہ سیاستدان پھر بیٹھے نا ان کے ساتھ، نہ لیتی، لیکن اس وقت کی وہ ریکوائرمنٹ تھی. پھر اس کے بعد میاں صاحب کس کی ریکوائرمنٹ تھی وہ؟ وہی اس وقت وہ ان کی اپنی وجوہات ہے. آپ ان کی کتابیں پڑھیں نا، زرداری صاحب کی بات سن لیں تو وہ آپ کو اپنی وجوہات دیں گے کہ اس میں یہ بات تھی، یہ تھی. کیونکہ پیپلز پارٹی کے کارکنان بہت مار کھا چکے تھے، بہت لمبا ایک انہوں نے ازاقی رجیم کو فیس کیا تھا، تو ہمارا اقتدار میں آنا ضروری تھا. پھر امریکنز جو تھے وہ طالبان کے بعد ایگزٹ کرنا چاہ رہے تھے، وہ ڈیموکریسی ریوائیو کرنا چاہ رہے تھے. 90s میں پھر میاں نواز شریف جو ہے حمید گل وغیرہ کے ساتھ مل کے انہوں نے بے نظیر کے خلاف سازشیں کی. فاروق لغاری، اور وہ فاروق لغاری بھی بعد میں ان کے ساتھ مل گئے نا، وہ جو بعد میں ہوا تھا. تو یہ چیزیں ہوئی ہیں نا. پھر ان سے سیکھا کیا؟ 2024 میں وہی میاں نواز شریف وہی نکلے. تو سر آپ کو میاں نواز شریف کے جمہوری کریڈینشلز تو نہیں ہے نا ابھی. اگر وہ کہیں میں جمہوریت پسند ہوں تو یہ تو بات غلط ہوگی. نواز شریف کا رول ہے کوئی ابھی پولیٹیکل سسٹم میں، اس سسٹم میں؟ ریلیونٹ ارریلیونٹ تو نہیں ہو پنجاب کے حد تک ہے یا وفاق نہیں، میں؟ وہ سارے نون لیگ کے سربراہ ہیں اور 3 دفعہ کے 22 سنتے ہیں. سر بے نظیر، نواز شریف، یہ جتنا ہمارا ایک سسٹم چلا رہا تھا، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان ایک مس فٹ ہے ان میں، ایک پولیٹیکل سسٹم کے اندر؟ وہ سمجھ نہیں پائے، وہ بہتر طریقے سے شاید نہیں ان کو اندازہ ہوا کہ مجھے کب کون سا موو کرنا ہے، کب کیا. وہ شطرنج کی بساط ہے نا کہ میں نے کب کھیلنا ہے، کیا کھیلنا ہے، کس طرح کھیلنا ہے. عمران خان صاحب کا شاید ایک ہی ڈرا بیک یہ تھا، شاید وہ نیچے سے پہلے انہوں نے کوئی وہ نہیں نہ آئے. ایک پروسیس ہوتا ہے نا، جیسے پرویز الہی، نواز شریف وغیرہ وہ لوکل باڈی سے ہیں اوپر. وہ پہلے پروونشل منسٹر تھے نواز شریف، پرویز الہی صاحب. بٹ عمران خان صاحب نے بھی تو زیرو سے اسٹارٹ کیا. نہیں، وہ زیرو سے ان کی اور اسٹرگل ہے. پہلی جاب تو ایز اے پرائم منسٹر کی ہے نا وہ. ہاں وہ ایک تو پھر وہ جو نیچے والی جو کمپلیکسٹیز ہیں، دوسری وہ پالیٹکس کو وہ 2+2، تو پالیٹکس میں 2+2 11 بھی ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگ امپلانٹ کیے گئے پارٹی کے اندر؟ امپلانٹ کون کیا گیا؟ کس کو ٹرافی ملی ہے؟ یہ تو ان کی پارٹی میں سے کچھ لوگ ہیں، فیملی میں بھی کچھ لوگ ہیں، ہمیں مار دیتے ہیں. اس کی پھر نقصان صرف عمران خان صاحب کی ذات کو، اب پارٹی کو بہت کمزور کیا تھی پارٹی انہوں نے. یہ اس قسم کی بات، یعنی آپ امپلانٹ کر کے کیا کسی کے گھر میں کسی نے کوئی پیسے بھیجے ہیں، جو ٹرافی کسی نے لیے جا کے لے لو آپ. دیکھیں نا، یہ ذاتی کی بات ہوتی ہے نا. پھر آپ ذرا بات کریں، لوگ جذباتی طور پہ بندہ اوائڈ کرتا ہے، اب ورنہ کوئی اور بات کرے تو پھر بندہ جواب بھی لے لے. جی، اب فیملی کو تو جواب نہیں نہ دیا جا سکتا، ان کے جذبات بھی ہیں. ایسے اٹھ کے ہر کسی کو کہہ دیتے ہیں، اس کا نقصان کس کو ہے؟ عمران خان کو. تو اگر فار ایگزامپل کسی کے فوج کے ساتھ تعلق ہے، ٹھیک ہے جی، تو آپ کی لڑائی فوج کے ساتھ ہے، تو برج کوئی بنے گا تو بات ہوگی نا. تو یہ برج آپ کو بھی، ابھی یہ برج آپ کو کوئی بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ ابھی نہیں بنتا، ابھی وہ ابھی نہیں بنے گا. اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے تیار. اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی؟ ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کی کمپلشن کوئی نہیں. ابھی نہیں ہے. جنگ کے بعد ہو تو 7ویں آسمان پہ ہے،
اور زمین پہ پولرائزیشن ہے کوئی نہیں ان کے خلاف. دیکھیں نا جنگ تو جیتی ہے انہوں نے. بٹ سر جنگ سے ہٹ کے اکانومی کے بھی اگر دیکھیں, ہاں یہ بات ہے کہ اگر ایران یہ آپ کو نہیں لگتا کہ لمبی ہو گئی پھر اور بات ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ہم اکانومی سنبھال لیں گے. جس طرح بھی ٹیکس آیا ہے اور جس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ چلتے رہیں گے. عوام تو پریشان ہے, عوام بہت پریشان ہے, لیکن پھر عوام پریشان ہی ہے نا, بات تو نکلتی نہیں ہے. یا تو لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں باہر آئیں, اس پہ پرامن پروٹیسٹ کریں. پولیٹیکل ہتھیار والی بات پہ میں بالکل ایگری نہیں کرتا. نہیں بالکل ایک پرامن وہ حق ہے, لیکن پھر کو لیڈ کون کرے گا؟ اور یہ بھی ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی. اگر پی ٹی آئی نہ ہوئی نا تو پنجاب ٹی ایل پی کے اور اس قسم کی جو انتہاپسند جماعتیں اور بلوچستان اور کے پی میں جو قومیت مذہبی جو یا مذہبی جماعتیں ٹی ایل پی جیسی یا انتہا پسند قومیت کو جو پسند جماعتیں ہیں جی ان کے پاس چلا جائے گا. پی ٹی آئی تو ایک بہت بڑا بفر زون ہے نا, نیشنل پارٹی ہے, پاکستان کی بات کرتی ہے, اس کا لیڈر پاکستانی ہے, ہمیشہ پاکستان کو اس نے نمبر 1 پہ رکھا. سر آپ بشرا بی بی کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں پارٹی میں پولیٹیکلی؟ جی آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کا کوئی رول ہے اور ہونا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ اگر موروثی بات کرنی ہے, ابھی کوئی رول نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ عمران خان صاحب نے کبھی ہمیں نہ ایسا کوئی سگنل دیا ہے نہ انہوں نے کوئی بات کی. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ بلکہ آپ کے بارے میں بھی شاید انہوں نے ایک بیان دیا تھا. میرے بارے میں؟ ہاں. کس نے؟ وہ کوئی میں نے ایک اسٹیٹمنٹ کس نے دی تھی؟ بشرا بی بی نے. بشرا بی بی کی جیل کے اندر سے بیان آتے؟ نہیں اندر آنے کوئی میں نے سنا تھا کہ کوئی بات ہوئی تھی کوئی آپ سے ریلیٹڈ یا لیگل ٹیم سے. وہ کوئی 100 باتیں تو سب کو ڈانٹتی ڈونٹتی تو رہتی ہیں, بڑی ہوں کہ فلاں کام نہیں ہوا فلاں کام نہیں ہوا. اچھا ہاں, تو باقی کو کون سے تمغے ملے تھے؟ ٹھیک ہے. آپ کی ابھی بشرا بی بی اور خان صاحب کی ملاقات ہوتی ہے؟ یہ تو وہ وکیل بتائیں گے جن کے جیل کے معاملات. اچھا. میری اطلاع کے مطابق ہوتی ہے. ہوتی ہے. پچھلے 1-2 میں نہیں کرائی گی, پہلے ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو آپ نے کرائی تھی تو وہ جب میں تھا میں نے کرا کے دی تھی. یہ بشرا بی بی کی ملاقاتیں بھی میں نے کرا کے دی تھی. اچھا. اس کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ کرا کے دی تھی. اور ڈوگر صاحب سے کرا کے دی تھی. اچھا. تو اس میں کتنی دیر کی ملاقات ہوتی تھی؟ آپ ہوتے آدھے گھنٹے ڈیڑھ کی ملاقات ہوتی ہے ان کی. اچھا. ان کی فیملی بھی آتی ہے, ان کی فیملی آتی ہے, پھر وکلا کے ساتھ 2 میٹنگیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو نارملی گھنٹے ڈیڑھ کی ملاقات ہوتی ہے. وہ تو بشرا بی بی کا حوصلہ کیسا ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے, وہ تگڑی ہے وہ. اچھا, حوصلہ ٹھیک ہے. اچھا ہے. بس باتیں زیادہ بڑی اسٹرانگ کرتی ہیں, بڑی اللہ توکل والی عورت ہے. بہادری سے جیل انہوں نے بہادری سے کاٹی ہے, اس میں کوئی شک کی بات. اسپریچول چینج آپ نے عمران خان کے اندر دیکھا؟ بھائی جان میں دنیا دار آدمی ہوں, میں کوئی اسپریچولیٹی کا اتنا دل دادا ہوں نہیں. میں تو عمران خان کو جو باتیں کرنی ہوتی ہیں وہ تو کر دیتا ہوں. باقی کوئی میں کوئی تصوف یا صوفی بندہ ہوں نہیں, نہ ہی میرا ان باتوں پہ کوئی دھیان ہوتا ہے. ہم تو سب قائن قانون اور وہ باتیں آپ سے ہم سے کروا لیں. باقی جس چیز پہ ہم نے جس پنڈ جانا نہیں ادھر آ کے پڑنا. ٹھیک ہے سر. تھینک یو سو مچ سر فار دا کمنگ, اور تھینک یو سو مچ. بہت مزہ آیا آپ سے مل کے. تھینک یو ویری مچ سر. اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی, آپ ہمارے پاس آتے رہیں گے اور اس طرح. تھینک یو سر. اور کوئی ایک میسج کوئی اپنے آڈینس کو اگر دینا چاہتے ہیں تو وہ بڑا اچھا ہو جائے گا. میسج کیا, آپس میں اتفاق اتحاد رکھے اور جذباتیت پہ قابو رکھے, اور سوشل میڈیا کو پازیٹیولی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے استعمال کریں. آپ کے جذبات سے ان کو نقصان ہوتا ہے. اس پہ فیملی کے لوگوں کو بھی, پارٹی کے لوگوں کو بھی اور ہمارے کارکنان کو بھی. سیاست میں جذباتیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ.